250 سالہ کتاب کے اندر بہت خوبصورت چیزیں اس کتاب کو حتماً پڑھا کریں جب فرصت ملے. ایک دفعہ نہیں، بعض کتابیں 10 دفعہ پڑھنی ہوتی ہیں، 20 دفعہ پڑھنی ہوتی ہیں. ابو علی سینا فرماتے تھے، میں نے ابو علی سینا جتنا بڑا نابغہ پوری تاریخ میں معصومین کے بعد کہتے ہیں بہت کم کوئی لوگ ہیں جو ابو علی سینا کے لیول کے ہوں ذہانت میں. ابو علی سینا کہتے تھے میں نے ارسطو کی کتاب 35 دفعہ پڑھی ہے، تقریباً 30 سے 35 دفعہ. ارسطو کی کتاب فلسفی، ایک کتاب کا حوالہ دیا ان کا، میں نے اس کو 35 دفعہ پڑھا. پھر مجھے جا کے اس کی مطالب گہرائی سے سمجھ میں بات کیا ہو رہی ہے. آپ رہبر معظم کی وہ کتاب باہر چند دفعہ پڑھیں، دیکھیں وہ بات کیا کر رہے ہیں. سیرت کی گہری کتاب ہے. فرماتے ہیں دیکھیں مومن کی ذمہ داری کیا ہے، وہاں پہ یہ فرماتے ہیں مومن نے یا اسلامی معاشرے میں رہنا ہے، یعنی واقعا نظام اسلامی ہے. فرض کریں مولا علی کی حکومت ہے، ایک دفعہ مومن وہاں رہ رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی حکومت ہے. اگر امام غیبت میں ہیں، معصوم کی حکومت نہیں ہے تو فقیہ کی حکومت. فقیہ کی حکومت یعنی ولایت فقیہ، فقیہ کی حکومت، یہ نظام اسلامی ہوتا ہے. اگر معصوم کی حکومت نہ ہو تو یہ حکومت، کیونکہ اس کو مشروع امام نے کیا، امام نے پرمیشن دی ہے اللہ کے حکم سے کہ فقیہ حکومت کر سکتا ہے، اس وجہ سے یہ جائز حکومت ہے. تو یا مومن اس نظام اسلامی میں رہے گا یا نظام اسلامی میں نہیں رہے گا. جس طرح پوری دنیا آپ سمجھ لیں سوائے نظام ولایت فقیہ کے نظام اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہے، تو یا مومن وہاں پہ رہ رہا ہو. فرماتے ہیں دونوں جگہ پہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر نظام اسلامی میں رہتا ہے تو اس نے اس نظام اسلامی کی بقا کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کی عزت کے لیے ہمیشہ کوششیں کرنی ہیں، جد و جہد کرنا، سٹرگل کرنی ہے. وہ کہتے ہیں مومن کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے اس نظام کو مضبوطی کرنے کی. جس طرح مولا علی کے ساتھ بعض لوگ آپ دیکھیں تاریخ میں لکھا ہوا جنہوں نے شرط باندھی ہوئی تھی کہ آپ جہاں بلائیں گے، جس وقت بلائیں گے، جب کہیں گے، 6 مہینے کہیں گے، سال کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نام لکھے ہوئے ان لوگوں کے، کیونکہ بہت سارے کہتے تھے وہ اتنا عرصہ ہو گیا گھر سے آئے ہوئے ابھی چھٹی دیں، بھائی یہ جنگ پہ ہم نے نہیں جانا. پھر آپ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں. مولا علی تو جس وقت شہادت اس وقت بھی جنگ کے لیے تیار تھے، نہیں چھونی بنوا رہے تھے تاکہ رمضان ختم ہوتا جائے پھر حملہ کیا جائے. وہ مولا علی علیہ السلام ایک مشن والی شخصیت. مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی حکومت قائم کرنی تھی، جہاں تک قائم کر سکتے تو خاص طور پہ اسلامی دنیا کے اندر اگر کوئی منکر تھا اس کو تو ختم کرنا ہی کرنا تھا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مولا علی موجود ہوں اور منکرات نے سر اٹھایا ہوا. اس وجہ سے جنگ صفین پہ جب آئے تو فرمایا کہ وہ جو خیمہ اٹھا ہوا ہے اس کو اکھاڑ دو، بات ختم ہو جائے گی. اس تک اور مالک اشتر نے ادھر ہی نظر رکھی تھی. قربان ہو جاؤں، کیا شخصیات تھی، کیا کردار تھے مالک اشتر. مولا علی فرماتے ہیں اگر پہاڑ ہوتا مالک اشتر تو اس سے قیمتی اور مضبوط پہاڑ کوئی نہ ہوتا. کوہ تھا مالک اشتر، معرفت کا کوہ، پہاڑ، دفاع کا پہاڑ. تو مالک اشتر کی ادھر نظر بالکل پہنچ گئے تھے. جب پیچھے سے بعض منافقوں نے اور بے شعورے، ایک بڑی تعداد ہوتی بے شعوری، کچھ تھے منافق جنہوں نے بے شعوروں کو ساتھ ملا لیا اور کہا کہ علی کو کہو کہ مالک کو واپس پڑھو. مولا علی نے پیغام بھیجا. مالک اشتر نے کہا کہ علی کو کہے تھوڑا سا رہ گیا، میں ختم کر دوں گا اس مرکز کو. مولا علی نے پھر پیغام بھیجا اور کہا کہ اگر تمہیں میری جان چاہیے تو رک جاؤ. بہت روئے مالک اشتر اس بے شعوری پہ. یہ بے شعوری آج بھی ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ رہبر معظم ساری طاقتوں کے ساتھ ٹکرائے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے خطیب کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوح خان کیا کر رہے ہیں.
ایک بات نہیں، ایک شعر نہیں کہہ سکتے، ایک بات نہیں کر سکتے ممبر کے اوپر، دو چار نے کی، آپ پورا ماحول دیکھیں عمر، ساتھ دینے کے لیے عراق، آپ ساتھ دیکھیں عراق، وہ مقتدیٰ صدر کہتا ہے ہم نے ایرانیوں کے درانے بھی نہیں دینا، فلاں نہیں کرنے دینا، فلاں نہیں کرنے دینا، یعنی جتنا انقلاب اوپر اٹھتا ہے اس اتنا وہ شور ادھر مچانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ حالات دیکھیں، یہ کیا اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر مولا علی علیہ السلام ادھر مالک اشتر اپنا کام کر، رہبر محضر نے یہ لکھا ہے اگر کام ہو جاتا تو کہاں حسن مجتبیٰ سے حکومت لی جاتی اور کہاں حسین ابن علی کا قاتل ہوتا۔ بے شعوروں نے یہ، بے شعور دیکھیں کوئی بھی واقعہ جب